السلام علیکم سامعین کرام، میرا نام ریاض حسین ہے اور آپ سن رہے ہیں میں کسی کی بیٹی نہیں۔ یہ تحریر ہے عنایت اللہ کی اور راوی ہیں گمنام خاتون۔ آج آپ اس ٹرو اردو سٹوری کا ایک اور باب سنیں گے جس کا عنوان ہے میرا بچپن شہید ہو گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محض اتفاق تھا کہ مجھے والد صاحب کی وفات کی اطلاع مل گئی۔ میں تو اپنے گھر، محلے، برادری کے لیے چھلاوا بن گئی تھی۔ میں کبھی کبھی کسی کو دیکھ لیتی تھی پر مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک روز اپنی ایک پرانی سہیلی نظر آ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ایک باغ میں شکار کی تلاش میں گھوم پھر رہی تھی۔ اپنی جان پہچان کے لوگ نظر آتے رہتے تھے لیکن برقعے میں مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ سہیلی نظر آئی تو مجھے بچپن یاد آ گیا۔ بڑی پیاری سہیلی تھی۔ میں نے اسے روک لیا، چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا۔ اسے بلایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر رو پڑی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، شادی کر لی ہے، خاوند کیسا ہے، گھر کیوں نہیں آتی۔ میں نے جھوٹے جواب دیے اور اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے شادی تو نہیں کی لیکن خاوندوں کی کمی نہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمارے محلے کی رہنے والی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جنازہ کل 10 بجے اٹھے گا۔ میں دوسرے دن 10 بجے قبرستان کے راستے میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جنازہ آیا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو اور محلے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے برقعے کے دونوں نقاب گرائے ہوئے تھے۔ جنازہ دیکھ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان دور نہیں تھا۔ وہاں جا کر میں جنازہ گاہ کے قریب ایک قبر پر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ جنازہ میرے پاس سے گزرا تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں بھاگ کر والد صاحب کی میت کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگنے کو بےتاب ہو گئی تھی۔ باپ بیٹی کو لمبی جدائی کے بعد آخری بار اسی طرح ملتا تھا۔ میں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے اور سینے سے اٹھتی ہوئی چیخوں کو روک لیا۔ میں اس قبر کے سرہانے بیٹھ گئی جس کے پاس میں کھڑی تھی۔ مجھے ماں یاد آ گئی۔ میری ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اجنبی قبر پر ہاتھ رکھ کر اتنی روئی کہ ہچکی بن گئی۔ مجھے گھر سے نکلے 4-5 سال گزر گئے تھے۔ میں اتنے عرصے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، اس حال میں کہ میرے باپ کا جنازہ اٹھائے میرے قریب سے گزر گئے تھے۔ ذرا آگے جا کر میرے ایک بھائی نے جنازے کو کندھا دیا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب والد صاحب مرحوم مجھے کندھے پر اٹھائے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 17 اگست 1947 کا پچھلا پہر تھا۔ اس وقت میری عمر 6.5 سال تھی۔ یہی 2 بھائی ساتھ تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 16 سال تھی۔ ہندوستان کے پانی کا آخری گھونٹ پاکستان کی سرحد سے 2-3 میل دور ایک گندے جوہر سے پیا تھا۔ میں اللہ کی درگاہ کی راندی ہوئی بے سوا ہوں، آبرو باختہ ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مجھ جیسی بے سوا کا کوئی مذہب اور کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن میں اگست کے مہینے کی عظمت کو فراموش نہیں کر سکتی، اگست کے شہیدوں کو نہیں بھول سکتی جو پاکستان کے نام پر ذبح ہو گئے تھے، زندہ جل گئے تھے، ہجرت میں پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ مجھے اگست کے مہینے میں اتنے یاد آتے ہیں کہ میں کئی دن روتی رہتی ہوں۔ میری محبت بھی اگست کے مہینے میں شہید ہوئی تھی۔ میں نے اگست 65 میں اسے اپنے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے راستے پر خدا حافظ کہا تھا۔ لوگ اگست کی برسات کو رومان انگیز کہا کرتے ہیں۔ ساون کے مہینے کو شاعروں نے عشق و محبت سے وابستہ کر رکھا ہے، مگر ساون کا مہینہ برستا ہے تو میں کہا کرتی ہوں کہ آسمان رو رہا ہے۔ میں جب تک آپ کو اگست 1947 کی ساری رویداد نہیں سناؤں گی اپنی کہانی کو مکمل نہیں سمجھوں گی۔ میں نے ہندوستان کے ایک گندے جوہر کا ذکر کیا ہے جس سے میں نے پانی پیا تھا۔ اس سے 15 میل دور کا ایک قصبہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میں 2 بھائیوں کے بعد اس قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میری پیدائش پر میرے والدین نے کوئی خوشی نہیں منائی ہوگی۔ ہمارے ہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی، بعض گھروں میں ماتم تک کیا جاتا ہے۔ والدین کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ لڑکی مجھ جیسی نکلی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر میرے والدین نے میری پیدائش پر خوشی نہیں منائی تھی تو اچھا کیا تھا۔ میں نے بڑی ہو کر انہیں بدنامی کے سوا دیا ہی کیا ہے۔
ہمارے قصبے میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا۔ اسے میں اسکول اس لیے کہتی ہوں کہ یہ مسجد نہیں تھی، ماحول مسجد والا ہی تھا۔ جو میری عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ اسکول میری یادوں پر غالب آتا جا رہا ہے۔ ذہن میں اس کا تصور دن بدن صاف اور واضح ہوتا جا رہا ہے۔ بوڑھا سا ایک استاد ہمیں عربی اور اردو کا قاعدہ پڑھایا کرتا تھا اور گنتی بھی یاد کراتا تھا۔ اس اسکول کی 4 جماعتیں تھیں۔ پہلی جماعت میں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے، دوسری جماعت سے کلاسیں الگ ہو جاتی تھیں۔ ہم چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اسکول ایک پرانے مکان میں تھا۔ قصبے کے مسلمان اسے خود ہی چلا رہے تھے۔ مذہب اور اردو زبان پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ میں نے پہلی جماعت اس اسکول میں پڑھی اور دوسری جماعت میں چلی گئی، جہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ ہماری تعداد کل 16 تھی۔ اس وقت لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے جب لڑکیوں کو ان پڑھ رکھ کر 12-13 سال کی عمر میں پردے میں بٹھا لیا جاتا تھا اور پھر وہ ساری عمر گھر کی قید میں گزار دیا کرتی تھیں۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ 6-7 سال کی عمر کے بچوں کو سیاسی سرگرمیوں سے کیا واسطہ؟ مگر ملک میں سیاسی انقلاب آیا تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ بچے کچلے گئے، ذبح ہو گئے اور زندہ جل گئے۔ میں اپنے بچپن کا وہ دن 1000 کوشش کروں تو بھی ذہن سے نہیں نکال سکتی، جس دن میرے چھوٹے سے اسکول کو سکھوں نے آگ لگا دی تھی۔ اس وقت سکول خالی تھا۔ ہمیں 2 دن پہلے ہی ماں باپ نے سکول جانے سے روک دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ہمیں مزید چھٹیوں کی خوشی ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ سکول کیوں بند ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے والدین گھبرائے سے تھے۔ انہوں نے ہمیں گھروں سے دور جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب گھر سے 60 میل دور سرکاری ملازمت میں تھے۔ وہ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے 1 مہینہ چھٹی لے کر گھر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی پیار کرتے تھے، مگر اس دفعہ آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کھوئے کھوئے تھے۔ پھر وہ دن آیا کہ باہر غل گپاڑا اور بھاگ دوڑ سنائی دی۔ کسی نے بتایا کہ سکھوں نے ہمارے سکول کو اور 2 مسجدوں کو آگ لگا دی ہے۔ والد صاحب گھر نہیں تھے اور میرے دونوں بھائی بھی گھر نہیں تھے۔ میری امی پردہ کرتی تھی۔ وہ برقعے کے بغیر باہر کو دوڑ پڑی۔ اس نے میری پرواہ ہی نہ کی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں روتی اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ گلی عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں کچھ مرد بھی تھے۔ میری امی اس ہجوم میں غائب ہو گئی تھی، لیکن جلدی ہی مجھے نظر آ گئی۔ میرے والد صاحب اسے ساتھ لا رہے تھے۔ امی رو رہی تھی اور میرے بھائیوں کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ گلی میں جو عورتیں تھیں وہ سب چلا رہی تھیں۔ وہ اپنے خامدوں اور بیٹوں کو پکار رہی تھیں۔ والد صاحب اور امی اندر لے گئے اور والد صاحب نے بتایا کہ سکھوں نے ہمارے سکول اور 2 مسجدوں کو آگ لگا دی ہے۔ والد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو شام تک یہاں سے چلے جائیں، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 15 اگست 1947 کا دن تھا۔ اس روز ہندوستان میں آزادی کا پہلا دن منایا جا رہا تھا۔ ہمارے شہر میں ہندوستانیوں نے ہماری 2 مسجدیں اور ایک سکول جلا کر آزادی کی تقریب منائی۔ پاکستان میں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ 15 اگست کے روز سارے ہندوستان میں ہندوستانیوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی اور یہ خونی کھیل بہت دن جاری رکھا تھا۔ اس روز ہمارے ہاں سکھوں نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں زندہ نکل جانے کی مہلت دے دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہو۔ سکھوں نے سکول اور مسجد کو وارننگ کے طور پر آگ لگائی تھی۔ اپنے گھر سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ سورج غروب ہونے تک مجھے معلوم نہیں کہ کتنے مسلمان گھروں سے نکل کر پاکستان کی طرف چلے گئے، البتہ ہم نہیں نکلے۔ پھر ایک بڑے ہی ڈراؤنے خواب کی طرح مجھے یاد ہے کہ رات کو میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، ایک زور کے جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کسی نے مجھے اٹھا رکھا تھا اور دوڑ رہا تھا۔ ڈر سے میں نے چیخ ماری تو مجھے والد صاحب کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مجھے اٹھا رکھا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کیا ہے میں پوری طرح بیدار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچپن کی نیند میرے ذہن کو بیدار نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مجھے خواب کی طرح یاد ہے
کہ میری امی اور دونوں بھائی ساتھ تھے۔ ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی عمر 16 سال تھی۔ یہ بھی یاد آتا ہے کہ بہت ہی شور تھا، چیخیں بھی تھی اور شعلے بھی تھے۔ لوگ بھاگ رہے تھے۔ میں کبھی جاگ اٹھتی اور کبھی گہری نیند سو جاتی۔ دل پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ بھی یاد ہے۔ اور جب میں پوری طرح جاگی تو میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی، ارد گرد کسی مکان کی دیواریں نہیں تھیں، اوپر آسمان اور نیچے زمین تھی، ارد گرد کھیتیاں اور ویرانہ تھا۔ میں نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے بڑے بھائی نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا، والد صاحب، چھوٹا بھائی اور امی ساتھ تھے، اور ہم چلے جا رہے تھے۔ ہمارے آگے بھی کچھ کنبے جا رہے تھے، کچھ پیچھے بھی آ رہے تھے، کچھ لوگ دائیں اور بائیں دور دور بھی چلے جا رہے تھے۔ میری امی رو رہی تھی، میرا چھوٹا بھائی رو رہا تھا، بڑے بھائی کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ ہانپ رہا تھا اور تھک گیا تھا۔ میں سب کی طرف دیکھتی تھی مگر ڈر کے مارے کچھ پوچھتی نہیں تھی کیونکہ سب خاموش تھے۔ میں نے ادھر ادھر اور آگے پیچھے دیکھا، مجھے اپنا قصبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب کی خاموشی اور گرد و پیش سے خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے مجھے کہا، چپ رہ، سکھ آ کے مار جائیں گے۔ میرا خوف اور بڑھ گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ والد صاحب نے مجھے چلنے کو کہا۔ بڑے بھائی نے مجھے اتار دیا، میں چلنے لگی۔ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ والد صاحب مجھے ننگے پاؤں اٹھا لائے تھے۔ میں والد صاحب کی انگلی پکڑے چلتی رہی حتیٰ کہ پاؤں درد کرنے لگے اور ٹانگیں دکھنے لگیں۔ وہ سب تیز چل رہے تھے، میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، پیچھے رہ گئی۔ والد صاحب نے مجھے اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا۔ میں نے ان کے سر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سورج سر پر آ گیا اور ہمیں جلانے لگا۔ مجھے بھوک اور پیاس پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار پانی مانگا۔ والد صاحب نے ہر بار کہا، آگے چل کر پلائیں گے۔ دور سے ایک رٹ نظر آیا، اس کے قریب ایک کچا مکان تھا۔ والد صاحب نے ادھر کا رخ کیا۔ بہت دیر بعد وہاں پہنچے مگر وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے۔ وہاں 5 لاشیں پڑی تھیں، ایک آدمی، ایک عورت اور 3 بچوں کی لاشیں۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ بچوں میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ایک کی عمر 2 سال نہ ہوئی تو 3 سال ہوگی، تیسرا میری عمر کا تھا۔ میں چونکہ والد صاحب کے کندھے پر تھی اس لیے مجھے لاشیں اچھی طرح نظر آ رہی تھیں۔ میرا کنبہ پانی پیے بغیر وہاں سے دوڑ پڑا اور میں گھوم گھوم کر لاشیں دیکھتی رہی۔ دہشت سے میری زبان بند ہو گئی۔ میں یہ بھی پوچھنے سے ڈرتی تھی کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ میری بھوک اور پیاس ماری گئی، شاید میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ راستے میں والد صاحب مجھے کندھے سے اتارنے لگے تو میں چیخیں مارنے لگی۔ بچی کے لیے باپ رستم زماں ہوتا ہے۔ میں اپنے باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی مگر وہ تھک گئے تھے۔ مجھے امی نے اٹھا لیا اور سورج غروب ہونے لگا۔ ہم ایک جگہ رک گئے، سب بیٹھ گئے۔ میں بچی تھی، سو گئی۔ پھر 17 اگست 1947 کی صبح طلوع ہوئی۔ رات کو میں کئی بار ڈر کر جاگ اٹھی۔ ہم سب زمین پر سوئے تھے، کھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح میں بھوک سے رونے لگی تو والد صاحب نے مجھے بہت پیار کیا اور جتنی میری سمجھ تھی اتنا مجھے بتایا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی تھیں جن میں سے صرف یہ یاد رہ گئی ہے کہ پاکستان میں ہمارا اپنا گھر ہوگا اور وہاں ہمیں بہت اچھی روٹی ملے گی۔ پھر مجھ سے بڑا بھائی جس کی عمر 12 سال تھی میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرے والد صاحب کی طرح باتیں کی، مجھے سمجھایا کہ پاکستان کیا ہے اور ہندو اور سکھ ہمارے دشمن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں اور میرا بھائی بچپن میں ہی جوان ہو گئے۔ ہم چل پڑے۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی مجھ میں ایسی تبدیلی آئی کہ میں پتھر بن گئی۔ میں جان گئی کہ میرے ماں باپ میرے پیٹ میں کچھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ خود بھوکے اور پیاسے تھے، پھر بھی انہیں بچوں کا غم تھا۔ بہت سارے لوگ اسی سمت کو جا رہے تھے جدھر ہم جا رہے تھے۔ میرے والد صاحب ہم سے الگ ہو کر ان لوگوں میں جا ملے۔ ان لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد والد صاحب آئے۔ ان کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے۔ انہوں نے خود ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ چنے مجھے اور میرے بھائیوں کو دے دیے۔ میرے بڑے بھائی نے امی کو دیے لیکن اس نے نہیں لیے۔ دریائے ستلج سے کچھ دور پیچھے ہم نے ایک جوہر سے گندا پانی پیا۔ اس سے جسم میں جان آ گئی اور ہم نے دریائے ستلج کا پل پار کیا۔
ان جگہوں کے نام مجھے بہت عرصے بعد معلوم ہوئے تھے۔ ہم گنڈا سنگھ والا سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔